اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ نے مستقل رمضان کے اس آخر عشرے کا اعتکاف کیا ہے۔ 1 سال آپ سفر میں تھے، آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حالانکہ سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے وہ آخر عشرے کا ہی ہے، 10 دن کا ہی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے 1 سال آپ سے رہ گیا تھا سفر کی وجہ سے، تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات سے تھے آپ مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال تک ہر سال رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے بعد ازواج مطہرات یعنی آپ کی پاکیزہ بیویاں اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کی پابندی فرمائی ہے اور اس کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، اس اعتکاف کی برکت سے اس کو مسجد میں بیٹھے اپنے مقام پر رہتے ہوئے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو بہت سے اعمال کا ثواب بغیر کیے عطا فرما دیتا ہے جو دوسرے لوگ باہر رہ کر کے کر رہے ہیں۔ آدمی اعتکاف کے اندر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، وہ باہر کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتا، کسی مسلمان کا جنازہ ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتا، تو خیر کے بہت سارے کام ہیں جو وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کا ثواب اور اجر اس کو مسجد میں بیٹھے عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 دن کے اعتکاف کا بدلہ یہ ہے کہ معتکف اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں کھود دی جاتی ہے، اور ایک خندق کی دوری آسمان و زمین کی مسافت کے برابر ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی 3 خندقیں صرف 1 دن کے اعتکاف کا یہ ثواب ہے۔ تو جو آخر عشرے کا رمضان کے اندر اعتکاف کرے گا، جو مسنون اعتکاف ہے، تو اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، تو یہ عمل بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد کے اعتکاف میں بیٹھے، لیکن ہمارے یہاں کسی ایک آدھ آدمی کو کرائے پہ لا کر کے بٹھا دیا جاتا ہے، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس ایک آدمی کر لے کافی ہے، نہیں، سب کی ذمہ داری ہے کرنا، لیکن اگر سب نہیں کر پا رہے ہیں کسی وجہ سے تو کچھ لوگ بیٹھے۔ لیکن مزاج ایسا بن گیا ہے کہ نہیں، کسی ایک آدمی کو، بوڑھے کو، جس کا کوئی کام دنیا میں نہیں ہے، اس کو پکڑ کر اعتکاف میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری اس اعتکاف والے عمل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو مستقل کیا اور بے شمار اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر آدمی کوشش کرے کہ میں مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھوں۔ اللہ کے گھر میں 10 دن کا اعتکاف کرنا کتنی بڑی فضیلت والا کام ہے۔ کسی دنیاوی منسٹر کے گھر میں آدمی کو تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع مل جائے تو سب کو بتاتا پھرتا ہے، سیلفی لے کر کے فیس بک پر ڈالتا ہے کہ میں آج منتری صاحب سے ملا تھا، منتری صاحب نے اپنے گھر پر انوائٹ کیا تھا، ہمیں دعوت میں بلایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جو احکم الحاکمین ہے، سارے حاکموں کا حاکم،
سارے بادشاہوں کا بادشاہ وہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے، اس کے گھر میں جو بندہ 10 دن اعتکاف کر لے اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ تو کوئی دنیاوی آدمی اس کے گھر میں ہم بیٹھے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کے گھر میں ہمیں 10 دن بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے کہ لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھے۔ کسی ایک آدمی کو سب کی طرف سے مرغا بنا کر کے اعتکاف میں بٹھانا کرائے پر، یہ اس اعتکاف کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو اعتکاف کی اہمیت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے، اور پھر اس کے بہت سے مسائل ہیں، تو جو آدمی اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کو وہ مسائل جاننا بھی ضروری ہے کہ کن چیزوں سے ہمارا اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے، کیا کام ہم اعتکاف کے دوران کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آدمی مل کر کے علماء سے معلوم کر سکتا ہے۔ تو 20 تاریخ کو 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو آدمی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے وہ مسجد کے اندر حاضر ہو جائے۔ 20واں روزہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، اگر سورج ڈوب گیا آدمی 2 منٹ بعد آ رہا ہے، اس کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف تو اس کا نفلی اعتکاف ہو جائے گا، لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ نہیں ہوگا اگر کوئی سورج ڈوبنے کے بعد مسجد میں آ رہا ہے اعتکاف کے لیے۔ تو 20ویں روزے کو بہتر ہے آدمی عصر کی نماز میں اپنا بستر اور ضرورت کا سامان لے کر کے آ جائے، یا عصر کے بعد افطار سے کچھ دیر پہلے آ جائے۔ تو 20ویں روزے کو آنا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، اور جب چاند کا اعلان ہوگا عید کے چاند کا، اس وقت تک اس کو مسجد میں رہنا ہے۔ جب عید کا چاند نظر آ گیا اب وہ مسجد سے اپنے گھر جا سکتا ہے۔ تو یہ ضروری بات ہے جو بتا دی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مسائل ہوں تو مل کر کے معلوم کر لے۔ اعتکاف کا ایک بڑا فائدہ جو ہوگا، جو آدمی اعتکاف میں بیٹھے گا اس کو شب قدر نصیب ہو جائے گی، کیونکہ شب قدر سے متعلق ہے کہ شب قدر رمضان کے آخر عشرے میں ہوتی ہے، اور آخر عشرے کی بھی جو طاق راتیں ہیں، 21ویں رات ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات ہے، ان 5 راتوں میں زیادہ امکان ہے شب قدر ہونے کا۔ تو جو آدمی 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھے گا اس کو تو شب قدر ضرور مل جائے گی، شب قدر میں عبادت اس کو ضرور نصیب ہو جائے گی، تو شب قدر بھی مل جائے گی۔ یہ اعتکاف کا بڑا فائدہ ہے۔